جی خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب بہت خوش ہوں گے۔ تو آج میرے عزیزو جو ہم نے جس چیز پر بات کرنی ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے ایک سچا مسیح کبھی بھی غلام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آج جس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد، تو آج ایک مسیحی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو غلام بنا لیا ہے، اور طرح طرح کی جو ہے وہ غلامی مسیحی لوگ کر رہے ہیں۔ تو عزیزو، اس چینل کو بنانے کا بیسیکلی مقصد بھی یہی تھا، اور اس کا ہم نے نام بھی اسی لیے یہی رکھا ہے کہ جاگو مسیحیوں۔ ہم نے مسیحیت کو جگانا ہے اور اپنے لوگوں کو اویئرنیس جو ہے وہ دینی ہے، اپنے لوگوں تک خدا کے کلام کو لے کے جانا ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح ہم تک حقیقی آزادی کو لے کر آئے، اور انہوں نے ہمیں حقیقی خدا سے جو ہے کہہ لیں کہ حقیقی دعا کرنا، حقیقی خدا سے ملایا۔ لوگ گمراہی میں تھے، جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے سامری عورت کو بتایا جس نے کہا کہ ہم اس پہاڑ پر جو ہے اپنے خدا کی پرستش کرتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ آپ نہ تو خدا کو جانتے ہیں، آپ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس کو آپ نہیں جانتے، تو خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کریں۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی لیے میرے عزیزو بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت میں اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے، اپنے لوگوں کا ساتھ دینے کی، کیونکہ اب وقت جو ہے وہ بڑا قریب ہے، وقت بہت نزدیک آ چکا ہے، اور مسیح جو ہے اپنے وعدہ کے مطابق جلد آنے والا ہے۔ تو بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ نہ صرف اپنے تک، اپنے چرچ تک اپنے آپ کو کبھی بھی الگ مت سمجھیں کہ شاید میں فلاں چرچ سے ہوں، فلاں مشن سے ہوں، تو شاید میں نے کہہ لیں کہ کسی غیر مسیحی کو کلام نہیں سنانا، یا کسی کیتھلک والے کو، کسی پروٹیسٹنٹ کو کلام نہیں سنانا۔ آپ نے جتنی روحیں ہو سکیں وہ بچانی ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے۔ تو جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہو، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، آمین۔ تو عزیزو، آج کل کیا ہے کہ بہت سارے لوگ سنی سنائی پر، اور جو کہہ لیں کہ شروع سے رسومات چلتی آ رہی ہے اسی کو فالو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم غلامی میں ہیں۔ تو اس چیز پر جو ہے وہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ میجر لیول پر بھی ڈسکشن ہونی چاہیے، کہ جیسے کہہ لیں کہ آج ہم سب سے پہلی جو بات میں کروں گا کہ بت پرستی پر بھی، کہ مسیحی چرچز ہیں خاص کر کیتھلکس میں، کہ وہاں پر اسٹیچوز لگائے گئے ہیں خداوند یسوع مسیح کے، مقدسہ مریم کے۔ تو اگر جب ہم ان اسٹیچوز کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ٹائم ایسا تھا جب ان چیزوں کی ان کو ضرورت پڑی، ان چیزوں کے بغیر ان کا نظام نہیں چل سکتا تھا، تو مجبوری کے تحت جو ہے ان چیزوں کا استعمال کیا گیا۔ تو چلیں ہم مان لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یا کسی بھی رومنس کی کہہ لیں کہ ڈر سے، یا کسی بھی سچویشن میں انہوں نے وقتی طور پر بت بنا لیے، تو انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ آغاز کر دیا۔ لیکن آج آپ دیکھیں تو مسیحیت اس لیول پر ہے، اس مقام پر ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن جو ہے، سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ یسوع مسیح کے ماننے والوں کی ہے، سب سے بڑا ریلیجن جو ہے وہ مسیحیت ہی ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیت کی وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ کمزوری نہیں ہے، کسی بھی قسم کی وہ دباؤ نہیں ہے۔ آج ہم پراپرلی آزاد ہیں۔ تو آج ایک ایز اے مسیح ہوتے ہوئے سب کو چاہیے کہ اس چیز پر غور کریں کہ ہمیں ان بتس کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے، جتنے بھی اسٹیچوز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوں گے؟ جب ہم سب آواز اٹھائیں گے، جب ہم بات کریں گے کہ آج ہم سمجھتے ہیں مسیح کو، اور ہمارا خدا جو ہے وہ اپنی صلیب اور اپنی قبر خالی چھوڑ کر گیا ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں دوبارہ سے اس کو قبر میں ڈالنے کی، یہاں صلیب پر لٹکانے کی۔ وہ ایک دفعہ آپ کے گناہوں کے لیے صلیب اٹھا گیا ہے، تو دوبارہ وہ اب صلیب پر نہیں چڑھے گا، بلکہ وہ اب پوری دنیا کا جو ہے وہ حساب لے گا۔ اب وہ ایز اے بادشاہ، ایز اے کنگ، اور جو ہے وہ اپنی کنگڈم کو بنائے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کو اب ختم کرنے کی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ایک سچے مسیح کو کبھی بھی غلام نہیں بننا۔ آج ہم غلامی جو بیسیکلی میں نے جس چیز پر بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آج مسیح کس طرح غلام ہیں۔ مسیحیوں نے اپنے آپ کو کہہ لیں کہ خادموں کا بھی غلام بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو، مطلب بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم خود سے دعا نہیں کرتے، خود سے خداوند کی حضوری میں نہیں جانا پسند کرتے، تو ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ میرے اوپر کوئی دعا کر دے، کہ اگر کوئی مسئلہ پیسوں سے حل نہیں ہو رہا تو ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کہہ لیں کہ کچھ پھر بھی خدا کے خادموں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ
نان کرسچنز لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں یہاں سے شفا مل جائے گی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ درست کرنا ہے، اس غلامی سے ہمیں جان چھڑانی ہے، اس غلامی سے نکلنا ہے۔ اس غلامی سے آپ کو بائبل مقدس ہی نکال سکتی ہے، خدا کا کلام ہی صرف آپ کو اس غلامی سے نکال سکتا ہے۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے آپ خود دعا کریں، مت دوسروں کے پیچھے بھاگیں۔ کوئی آپ کو کچھ نہیں نہ دے سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضرورت ہے خود دعا میں ٹھہریں، خود دعا کریں، اپنے آپ کو اس غلامی سے جو ہے وہ نکالیں، غلامانہ سوچ جو ہے اس کو بدلیں۔ جب تک آپ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کریں گے، آپ کیسے بڑا ہو سکتے ہیں؟ مت یہ سوچیں کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا یا میں نہیں کر سکتا۔ ایک سچا مسیح وہ ہے جو شفا دے، جو شفا لینے والی لائن میں نہ کھڑا ہو، شفا دینے والی میں کھڑا ہو، لوگ اس سے شفا لینے کے لیے آئیں۔ تو اس لیے ہمیں سوچ کو بدلنا ہے، ہمیں روح القدس سے معمور ہونا ہے۔ جب تک آپ روح سے نہیں بھریں گے، تب تک آپ کہہ لیں کہ ایک نام نہاد مسیح ہیں، صرف آپ بورن کرسچن ہیں، آپ بیسیکلی جو ہے وہ اپنے عملوں سے کرسچن نہیں ہیں۔ تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے صرف بورن کرسچن نہیں رہنا، بلکہ اپنے اعمال سے بھی ایک مسیحی ایک کرسچن بننا ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے نمونہ بن سکیں۔ آپ جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، تو آپ اگر نور کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ تو روشنی میں چلیں، اور جو بھی آپ کے پیچھے کوئی آئے تو اس کو بھی روشنی وہ نظر آنی چاہیے۔ تو ایسا نہیں کہ آپ کے اعمال سے آپ کی زندگی میں اندھیرا نظر آئے اور آپ کہیں کہ جی میں تو یسوع کے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو جو کہ یسوع کے پیچھے چل رہا ہے وہ تو روشنی میں چل رہا ہے۔ ایک مسیح کا ایمان جو ہے وہ سب سے بیسک چیز ہے اور سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا ایمان جو ہے وہ صدرک، میثق اور ابد نجود جیسا ہونا چاہیے۔ آپ سب نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا خدا ہمیں اس آگ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی طرح کا آج ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمیں اس بیماری سے، اس کمزوری سے، اس پریشانی سے جو ہے وہ چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوئی تو ہم بھاگنا دوڑنا اور ادھر ادھر جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ پراپرلی ہم چرچ نہیں جاتے۔ چرچ جانا بھی میرے عزیزو ہماری زندگی کے لیے بہت اہم کردار ہے، بہت اہم حصہ ہے۔ ہمیں چرچ جانا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ ہم جب تک ہم رفاقت نہیں کریں گے، اکٹھے بیٹھ کر عبادت نہیں کریں گے، تب تک کہہ لیں کہ ہم ایک پراپرلی جو ہے وہ مسیح کے حکم کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اور کیونکہ مسیح کا یہ حکم ہے کہ اکٹھے ہونا، رفاقت کرنا، جو خدا یسوع مسیح نے آخری فصح میں ہمیں ایک مثالن کر کے بھی دکھایا کہ رفاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہم سنڈے جو ہے وہ چرچ بھی جاتے ہیں، اور سارے جو ہے وہ اس کو رفاقت کو قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہماری زندگیوں میں۔ تو چرچ جائیں اور خدا کے کلام کو پڑھیں، اور اس پر ضرور جو ہے وہ اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیونکہ اب وقت بہت زیادہ نہیں ہے، اب وقت بہت قریب ہے کہ وہ آنے والا ہے، اور ہر ایک کو اس کے کام کے موافق اجر دے گا۔ تو میرے عزیزو، ہر ایک مسیح کو توڑا ملا ہوا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ جتنی زیادہ روحیں ہم بچا سکتے ہیں ہم ان کو بچائیں، تاکہ ہم جب مسیحی کے سامنے جائیں تو ہم اس کا سامنا کرنے والے ہوں، نہ کہ بلکہ ہم منہ چھپانے والے ہوں۔ ہم بتا سکیں کہ ہم نے اپنے توڑے کا استعمال کیسے کیا ہے، ہم نے خدا کا کلام سن کر اپنے دل میں نہیں دبایا، بلکہ ہم نے لوگوں تک شیئر کیا ہے۔ بغیر خداوند یسوع مسیح کے نجات نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو یسوع مسیح کے بغیر نجات نہیں دے سکتا۔ اس نے کروس پر جان ہی اسی لیے دی، اپنا لہو اسی لیے بہایا، اور تیسرے دن مردوں میں سے اسی لیے جی اٹھا، تاکہ آپ لوگ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عزیزوں سے، اپنے بہت قریبیوں سے پیار کرتے ہیں، جیسے کہ اپنے ماں باپ ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، دوست ہو گئے، رشتہ دار میں کچھ کزنز ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان کا بڑا لگاؤ ہوتا ہے، تو اگر آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو آپ کی محبت جو ہے وہ کامل ہونی چاہیے، جیسے یسوع مسیح کی محبت کامل تھی۔ یسوع مسیح نے اس دنیا میں نہیں بلکہ ہمیں آخرت کی راہ بھی دکھائی ہے، کہ جہاں پر ہم ہمیشہ کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ رہ سکتے ہیں، جہاں پر موت بھی ہم پر کوئی زور نہیں ڈال سکتی، وہاں پر موت نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ ایک کامل محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ تو ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ ہم اس واحد خدا کو مانیں اور یسوع مسیح کے تمام حکموں پر عمل کریں، اپنے بدنوں سے خداوند کے جلال کو جو ہے وہ ظاہر کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی سوچ کو جو ہے وہ بدلنا ہے، اپنے آپ کو اویئر کرنا ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ دوسروں تک بھی لے کر جانا ہے، کہ ہم کب تک
کب تک آپ اس طرح بھاگتے رہیں گے کہ کوئی آ کر آپ پر دعا کر دے، کوئی آپ کا یہ مسئلہ حل کر دے؟ کیونکہ آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج ایک چیز بڑی کامن ہو رہی ہے، اور آپ سب بھی اس چیز سے میرا خیال ہے کہ ایگری کریں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کہہ لیں گے نان کرسچنس کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے، تو جن خادموں کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں تب وہ آپ کو کلام یاد کرواتے ہیں، جی یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جی محبت کو قائم رکھو، یہ کرو وہ کرو۔ اور جب آپ کا کسی کرسچنس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پرابلم ہوگی، تو تب وہی آپ کو کہیں گے نہیں نہیں اس گل دا حساب لینا چاہیے، تینج ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے کہ کلام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کریں، کہ جہاں دیکھا کہ اب بس نہیں چل سکتا وہاں پر خدا کے کلام کو آگے کر کے اپنی عزت رکھ لی، اور جہاں پر دیکھا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو وہاں پر خدا کے کلام کو پیچھے کر دیا۔ تو یہ جو ہے ہم اس سے نظر آتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں اور خدا کے کلام کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی طرف اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا جب سپاہی اس کو پکڑنے کے لیے آئے اور پطرس رسول نے سپاہی کا کان اڑا دیا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر میں اپنے باپ سے درخواست کروں کو ابھی 12 تمن فرشتے جو ہے وہ زمین پر بھیج سکتا ہے۔ تو لیکن یسوع مسیح نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ باپ کی مرضی کو پورا کیا، کیونکہ خدا نے لکھا تھا، جیسا کہ خدا کا منصوبہ تھا کہ مسیح جو ہے وہ کروز پر جان دے، تاکہ جو موروثی گناہ جو آدم سے انسانوں میں چلتا آ رہا تھا اس کا خاتمہ ہو سکے، اس گناہ پر فتح پائی جا سکے، اس گناہ کو جو ہے وہ مسیح کے پاک لہو سے دھویا جا سکے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس لہو کو دھویا اور آپ کو تمام شریعت کی غلامی سے، ہر طرح کی غلامی سے آزاد کروایا ہے۔ اچھا، شریعت پر بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس چیز پر بڑی بحث کرتے ہیں، اور شریعت بھی جو ہے وہ میرے عزیزو ایک غلامی ہے، پراپرلی آزادی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی خدا کے کلام کو آپ غلامی کہہ رہے ہیں، یا خدا کی شریعت کو آپ غلامی کہہ رہے ہیں۔ تو شریعت کا بیسیکلی مطلب ہی یہ ہوتا ہے قانون اور قاعدہ اور قانون، جس کے انڈر آپ کو رہنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ اپنے بھی گھر میں ہیں لیکن آپ کو بول دیا جائے کہ آپ اس کمرے سے باہر نہیں آ سکتے، تو یہ کیا ہوگی؟ یہ غلامی ہوگی کہ آپ قید ہیں، بے شک اپنے گھر میں لیکن قید ہیں، آپ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اب جب یہ بات کی جاتی ہے کہ شریعت کی غلامی سے ہم آزاد ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اب ہم گناہ کر سکتے ہیں۔ تو آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا ہے، اور نہ ایسا کوئی لاجک ہے کہ اگر ہم شریعت سے آزاد ہیں تو اب ہم جو مرضی کریں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم شریعت سے آزاد ہیں تو ہم فضل کے ماتحت ہیں، ہم یسوع مسیح کے ماتحت ہیں، ہمیں یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اور یسوع مسیح کا جو یسوع مسیح کی جو تعلیم کی بیس ہے، جو سب سے بڑا انہوں نے حکم بتائے ہیں وہ یہی ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنی پوری عقل، اپنی پورے دل اور اپنی پوری جان سے محبت رکھنا، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا۔ جب آپ ان دو حکموں پر عمل کریں گے تو پوری شریعت پر سمجھ لے کہ آپ نے عمل کر لیا ہے۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے میرے عزیزو اپنی سوچوں کو بدلنے کی، خود میں انڈیپینڈنس ہونے کی، کیونکہ کب تک آپ بھاگتے رہیں گے، کب تک آپ جو ہے وہ ان مسئلوں سے چھٹکارا نہیں پائیں گے، کب تک آپ اس طرح کی پرابلمس لے کر۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کسی چرچز میں یا مختلف ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں کہ مسیح جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بدروگ گرفتہ ہے، کوئی کہہ لے کہ کسی کی کوئی بیماری ہے، کچھ مسئلہ ہے، تو وہ لوگ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ پر پرے کی جاتی ہے، کچھ پر پرے نہیں کی جاتی۔ جن پر پرے کی جاتی ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو شفا پاتے ہیں، کچھ نہیں پاتے، اور بڑی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ جس یسوع کو مانتے ہیں، جس یسوع سے آپ کا ریلیشن ہے، بے شک آپ اس کو قائم نہیں رکھ رہے، آپ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے، تو یسوع مسیح سے اگر آپ کا ریلیشن ہے تو یسوع مسیح وہ ہستی ہیں جنہوں نے جب لوگوں کو مایوس، جیسے کہ مایوسی سے مجھے وہ خدا یسوع مسیح کا موعظہ یاد آ گیا، جب انہوں نے ایک بیوہ پر مایوسی دیکھی اور اس کو بڑا دکھی دیکھا، ان کو ترس آیا، تو انہوں نے اس کے مردہ بیٹے کو بھی زندہ کر دیا۔ تو آپ کی بیماری اور پریشانیاں کیا چیزیں ہیں؟ تو اپنا ایمان جو ہے وہ بڑھائیں، صدرک میثق ابدنجو کی طرح ہر بیماری، ہر کمزوری کے آگے ڈٹ جائیں، جیسے ایوب صابر جو ہیں وہ ڈٹ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میرا خدا مجھے جس دن چاہے گا میں ضرور شفا پا جاؤں گا۔ تو اسی طرح میرے عزیزو آپ کو بھی ضرورت ہے ایمان میں مضبوط ہو جائیں، ہر طرح کی جو ہے وہ بیماریوں سے، تکلیفوں سے لڑنا شروع کریں، لڑنا سیکھیں، کیونکہ مسیحی زندگی یہی زندگی ہے۔ مسیحی زندگی میں کہیں بھی نہیں ایسا لکھا کہ آپ کو بات یاد ہوگی، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب آپ اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔
تو سلیب کا جو بیسیکلی مطلب ہے وہ میرے عزیزو، سلیب جو ہے مصیبتوں کو، مشکلوں کو شو کرتی ہے۔ سلیب اٹھانا مسیح کی خاطر مشکلیں اور مصیبتیں اٹھانا ہے۔ تو اگر آپ یہ سب چیزیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ حقیقی مسیحی نہیں ہو سکتے، آپ نجات نہیں پا سکتے۔ نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مشکلوں کو بھی برداشت کریں، مسیح کی خاطر دکھ سہیں، پھر آپ نجات پا سکتے ہیں۔ باقی خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے من میں کوئی سوال ہو بائبل کو لے کر، مسیحیت کو لے کر، چاہے آپ مسیحی کو نہیں بھی مانتے، آپ غیر مسیحی بھی ہیں، تو اگر مسیحیت کے بارے میں کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو ضرور آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی اس سوال پر ضرور جو ہے وہ ایک ویڈیو پراپرلی یعنی کہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اسی طرح دیکھتے رہیں ہمارے چینل کو۔ خداوند آپ کے ساتھ۔